میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ قرار دیا گیا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا۔ لیکن یہ بات کہ یہ عشرہ میرے لیے، آپ کے لیے رحمت کا عشرہ کیسے بنے، مغفرت کا عشرہ کیسے بنے، جہنم سے آزادی کا عشرہ کیسے بنے، اس کی ایک بنیاد ہے، ایک بنیاد، اور وہ بنیاد ہے اللہ سے ان چیزوں کو طلب کرنا، اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرنا، اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا اور اللہ سے جہنم سے آزادی کی درخواست کرنا، دعا کرنا۔ تبھی یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، تبھی یہ اعزازات ہمیں مل سکتی ہیں۔ یعنی وہ ہے تو صحیح رحمت کا عشرہ اور یہ ہے تو صحیح مغفرت کا عشرہ، اور اگلا عشرہ ہے مغفرت کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ، لیکن کوئی طلبگار تو بنے، کوئی مانگے تو صحیح۔ یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اور یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا سب سے زیادہ جو تعارف کروایا ہے وہ رحمان اور رحیم کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا، جبکہ ایک گناہ کرو گے تو نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ تو وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ اس امت کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بے طلب لوگوں کو تو معاف نہیں کروں گا۔ جس کے اندر طلب نہیں ہے، جس کے اندر احساس ہی نہیں ہے، جو مجھ سے معافی مانگنا ہی نہیں چاہتا، جو میری رحمت کی آغوش میں آنے کا طلبگار ہی نہیں ہے، تو اس کو نہ رحمت ملے گی، نہ مغفرت ملے گی، نہ جہنم سے آزادی ملے گی۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے، آپ حضرات کو سرکاری محکموں سے واسطہ پڑا ہوگا، ویسے تو غیر سرکاری محکموں کا اصول بھی یہی ہے، لیکن خاص طور پر سرکاری محکموں میں آپ کو اپنا حق بھی لینا ہو، جو آپ کا اپنا حق ہے، تو آپ کو ایک درخواست ضرور دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ کا بل زیادہ آ گیا اور آپ نے وہ بل کم کروانا ہے، حالانکہ غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی سرکاری ملازم کی ہے، آپ کا بل زیادہ بنا دیا، اب آپ نے وہ بل اگر کم کروانا ہے، درست کروانا ہے، تو آپ کو ایک درخواست لکھنی پڑے گی، بخدمت جناب فلاں فلاں فلاں، جناب عالی گزارش یہ ہے، جناب عالی گزارش ہے، اور آخر میں آپ یہ بھی لکھیں گے کہ اگر آپ میری یہ گزارش مان لیں تو آپ کی نوازش ہوگی، اور آخر میں آپ یہ بھی لکھیں گے کہ العارض، عرضی پیش کرنے والا، درخواست پیش کرنے والا، آپ نے اپنا حق وصول کرنا ہے، جو آپ کا جائز حق ہے، اس حق کو وصول کرنے کے لیے ایک درخواست پیش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں درخواست کیوں دوں، میں تو درخواست نہیں دوں گا، میں کیوں لکھوں بخدمت جناب، میں کیوں لکھوں جناب عالی، میں کیوں لکھوں عین نوازش ہوگی، میں تو نہیں لکھوں گا، میں درخواست نہیں لکھوں گا، تو اگر آپ درخواست نہیں لکھیں گے تو آپ کو آپ کا حق بھی نہیں ملے گا۔ درخواست تو دینی پڑے گی، گزارش تو کرنی پڑے گی۔ بس یہی بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندے کو معاف فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا
وہ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، وہ غفار ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی طلب تو دکھائے، بندہ اپنی عاجزی تو دکھائے، اور بندہ مغفرت کی درخواست تو پیش کرے۔ درخواست بغیر درخواست پیش کیے خوش ہوتا رہے کہ جی رحمت کا عشرہ آ گیا، مغفرت کا عشرہ آ گیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ آ گیا، درخواست اگر پیش نہیں کرے گا تو پھر میرے محترم بھائی اور دوستو بات نہیں بنے گی، درخواست دینی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں کسی بھی مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ رمضان میں کسی بھی مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ایک دن میں 100 نفل پڑھ لے، اس سے بھی بات نہیں بنے گی۔ ایک دن میں ایک قرآن مکمل کر لے، اس سے بھی بات نہیں بنے گی۔ ایک مسلمان کی رمضان المبارک میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کی مغفرت کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اس کی اللہ کی رحمت طلب کرنے کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اور اس کی جہنم سے آزادی کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی درخواست پہنچ گئی اس کا کام بن گیا، وہاں درخواست ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ جس کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے سمجھ لیں کہ اب اس کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہماری مغفرت کی درخواست اور کیسے ہماری توبہ کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے مغفرت کی طلب، اور مغفرت کی طلب کو عربی میں کہا جاتا ہے استغفار۔ استغفار جو میں نے ابھی درخواست کی بات کی، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرنے کو عربی میں کہا جاتا ہے استغفار کرنا۔ اور استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پورے ارادے کے ساتھ، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کا معنی ہے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ یہ عشرہ جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس عشرے میں ہم ان کلمات کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا دوسرے اسی سے ملتے جلتے کلمات سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اسے ہم اپنا وظیفہ حیات بنائیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کثرت سے استغفار کرنا یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ ہم اس عمل کی برکتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات کو معصوم بنایا، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی گناہ، آپ ہر ایک چیز سے معصوم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ استغفار کے لیے گناہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بھی گناہ نہیں ہے تب بھی استغفار کرنا ہے، کیونکہ استغفار تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنی بے بسی کا اظہار ہے، اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، اور یہ افضل دعا ہے
اللہ کے حضور استغفار کی درخواست کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز کے بعد استغفار، تاکہ یہ احساس دل میں پیدا ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہاں ہم نماز پڑھ کے اکڑ جاتے ہیں، یہاں بعض اوقات نماز پڑھنے والا لوگوں کے سامنے اکڑ کے پھرتا ہے، گھر میں اپنی اکڑ دکھاتا ہے، حالانکہ نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دے دی، اب اسے اور زیادہ جھکنا چاہیے۔ اللہ نے روزے کی اعتکاف عمرے حج کی توفیق دے دی، اب اسے اور زیادہ جھکنا چاہیے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ اس کی عبادت کا حق ادا کرتا، اس نے مجھے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی توفیق عنایت فرما دی۔ تو استغفار کی تعلیم دی گئی، استغفر اللہ کہو، نماز کے بعد بھی استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کے فائدے آخرت میں تو اس کا فائدہ ہے ہی، کیونکہ آخرت میں یہی چیز کام آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا، اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ دنیا کی خوشحالی کا، دنیا کی برکتوں کا، مال و اولاد میں برکتوں کا سب سے زیادہ مستند نسخہ کون سا ہے، تو اسے یہی کہا جائے گا استغفار کرنا، اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا، کیونکہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ بارش ہو جائے۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا تنگ دستی ہے، غربت ہے، کوئی دعا فرمائیے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ خوشحالی آ جائے۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے اولاد کے لیے دعا کو کہا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اس سے بھی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ شاگرد پاس بیٹھے تھے، جب یہ سب لوگ چلے گئے تو شاگردوں نے کہا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مختلف لوگ آئے، مختلف مسائل بیان کیے، سب کو آپ نے حل ایک ہی بتایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے اللہ والے، محدث، فقیہ، مفسر، صوفی بزرگ، فرمانے لگے کہ میں نے ان سب کو جو بتایا وہ اپنے اجتہاد سے نہیں بتایا، بلکہ اللہ کے قرآن سے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ نوح کی وہ آیات تلاوت کی جو ابھی میں نے خطبے کے شروع میں تلاوت کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو۔ اس مغفرت کے طلب کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے انہ کان غفارا، کہ وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، تم اپنی درخواست پیش کر دو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا۔ اور تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ مالوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی اللہ تمہیں مالدار بنائے گا، خوشحال کر دے گا۔ وَبَنِينَ، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو گے، مال کے ذریعے تمہاری مدد ہوگی، بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے زمین میں فصل کو بابرکت بنائے گا، سرسبز بنائے گا، تمہارے باغوں میں برکت عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے اللہ نہروں کو اور چشموں کو جاری فرمائے گا۔
یہ ایک عمل کی برکات، صرف ایک عمل کی، اور اس عمل کا نام ہے استغفار، اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں بخشش کا طالب ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرے، من لزم الاستغفار، جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالے گا۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے رزق کے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یعنی ایک تو یہ منصوبہ بندی کر رہا ہوگا کہ مجھے فلاں جگہ سے روزی مل جائے، فلاں جگہ سے رزق مل جائے، ایک اللہ کا نظام چلے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ اسے وہاں سے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا ہے، ہم نے استغفار کو لازم پکڑنا ہے ہمیشہ، اور خاص طور پہ اس ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان میں کرنے والا سب سے عظیم الشان عمل استغفار کا عمل ہے، اور سب سے آسان۔ آپ بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، سفر میں ہیں، ملازمت کی جگہ ہیں، بس جب خاموش ہوں، جب موقع مل جائے اللہ سے اپنے دل کے تار کو ملا لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ایک دوسری چیز ہے توبہ کرنا۔ توبہ ایک استغفار ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دوسری چیز ہے توبہ کرنا۔ رمضان میں اگر ایک آدمی نے توبہ نہ کی تو پورا رمضان سجدے میں پڑا رہے، فائدہ نہیں ہوگا، کہ اگر اس نے بعد میں پھر وہی کام کرنے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے، سود کھانا ہے، رشوت کا مال بٹورنا ہے، 2 نمبری کرنی ہے، لوگوں کا حق مارنا ہے، دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنا ہے، تو سارا رمضان سجدے میں پڑا رہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے، برے کاموں سے توبہ کرے، جھوٹ سے توبہ، غیبت سے توبہ، چغلی سے توبہ، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے سے توبہ، نماز چھوڑنے سے توبہ، اور رشوت سے، سود سے، حرام خوری سے توبہ، لوگوں کا حق مارنے سے توبہ کرے۔ توبہ کرے گا تو رمضان میں صرف فرض بھی ادا کر دیے تو اسے رمضان بھی مبارک، اسے عید بھی مبارک۔ لیکن اگر توبہ نہ کی، 2 نمبر کاموں سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے توبہ نہ کی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پورا ماہ رمضان بھی عبادت کرتا رہے تو بات نہیں بنے گی۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے 3 اجزاء ہیں، 3 اجزاء، یا توبہ کے 3 عناصر ہیں۔ توبہ 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہو چکے ان پہ شرمندہ ہو۔ اگر ماضی کے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہے تو پھر توبہ نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ماضی پہ شرمندگی اور حال میں اللہ سے استغفار کرے، اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ یہ 3 عناصر ہیں توبہ کے۔ توبہ ان 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان پہ شرمندگی کا اظہار، اور اب اللہ سے ان گناہوں پہ مغفرت کا طلبگار، اور آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ اور اظہار۔ یہ 3 چیزیں اگر پائی گئیں، آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا، دل کے تار ہل گئے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، اور جس کی توبہ قبول ہو گئی
یقین مانیے کہ رمضان میں اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رمضان المبارک میں سب سے بڑا سعادت مند وہ ہے کہ رمضان میں جس کی توبہ قبول ہو جائے۔ اور میں نے توبہ قبول کروانے کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ماضی کے گناہوں پہ ندامت ہو، حال میں اللہ سے استغفار کرے اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ جب یہ کر لے تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عزم پکا رکھے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے، پھر توبہ کر لے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔